نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أذلهم في ظلي یوم لا ذل الا ذلی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، کہاں ہیں میرے وہ بندے جو میری عظمت اور جلال کی وجہ سے آپس میں الفت اور محبت رکھتے تھے؟ آج جب کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، میں اپنے ان بندوں کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ آپس میں محبت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا، اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کے بندے آپس میں محبت کر رہے ہیں، میری وجہ سے کر رہے ہیں۔ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں کس وجہ سے؟ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور پھر مسلمان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہو، اس کا تو پھر مقام مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ نسبت بھی شامل ہو جاتی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، میرا مسلمان بھائی ہے۔ کتنی بڑی نسبتیں ہیں، اللہ کا بندہ ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور میرا مسلمان بھائی ہے۔ یہ تین بڑی نسبتیں ہیں۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کے ساتھ ہم اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری زندگی یہی سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ ہاں، کافر ہے، نافرمان ہے، اس کے کفر سے ہمیں نفرت ہو، فاسق فاجر ہے، اس کے اس فسق سے، اس کے اس فجور سے ہمیں نفرت ہو، ذات سے نفرت نہ ہو، کسی کی ذات سے ہمیں عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، اس کے غلط کام سے ہو کہ یہ بندہ برا ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، اس برائی سے ہم نفرت کریں، ذات سے نفرت نہ کریں۔ یہ ہمیں ہمارے دین اسلام نے سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ کتنے بڑے بڑے کافر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیتے، ان کے ساتھ یہ والی محبت ضرور باقی رکھتے تھے، انسانیت کی بنیاد پہ۔ وحشی کا واقعہ آپ سنتے ہی ہیں کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو، سکے چچا اور بڑے پیارے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء ہے، اس کو اس نے شہید کیا، بعد میں اللہ نے ہدایت دی، مسلمان ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحشی تم میرے سامنے بیٹھتے ہو، مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے، میرا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اتنا بڑا مجرم ہے، آپ اور میں سوچے نا، ہمارا کوئی تھوڑی سی بھی ہمیں بات کر دے، ہم ساری زندگی اس سے نہیں بولتے، بھئی اس نے میرے فلاں موقع پہ اس نے میرے سے غصے سے بات کی تھی، فلاں موقع پہ مجھے اس نے اس طرح کیا تھا، کوئی تانا ہم مار دے، ہم ساری زندگی اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اب سکا چچا ہے، اس کا قاتل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میرے پیچھے بیٹھ جایا کرو، مجلس میں آ رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن میری آنکھوں کے نگاہوں کے سامنے نہ بیٹھا کرو، میرے پیچھے بیٹھ جایا کرو اور مجلس میں شریک رہو۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، یہ بتایا ہے کہ دوسروں کے ساتھ محبت۔ ہاں، اس نے جرم کیا ہے، غلطی اس نے کی ہے، اس سے ہمیں نفرت ہو کہ یہ صحیح نہیں کیا اس نے، لیکن ایک انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے اس کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہو۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے، کہاں ہے جو آپس میں محبت کرنے والے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بصیر ہے، علیم ہے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، فرمایا اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ جو انسان آنکھ ادھر ادھر کر لیتا ہے،
اللہ اس کو جانتے ہیں، دل میں کوئی برا خیال آتا ہے، کوئی چیز آتی ہے، اللہ اس کو بھی جاننے والے ہیں۔ پھر اللہ کو تو پتہ ہی ہے کون ہے آپس میں محبت کرنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی عظمت کی وجہ سے، ان کا قیامت والے دن مقام اور مرتبہ بلند کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے آواز لگوائیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ۔ جب یہ لوگ حاضر ہوں گے آئیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو آپس میں محبت رکھتے تھے، کس وجہ سے؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے، کوئی غرض نہیں ہے۔ آج ہماری محبتوں کے پیچھے غرض ہے، کوئی نہ کوئی غرض ہے، لالچ ہے، کسی کو کوئی مفاد ہے، کوئی غرض ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف، یہ نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو، ایسے لوگ بہت کم ملیں گے آپ کو کہ صرف اللہ کے لیے محبت ہو، ورنہ پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، کسی کو کوئی مقصد ہوتا ہے، کسی کے مالی طور پہ اس سے مفاد لینا، کسی سے کوئی اور غرض اس کی مقصود ہوتی ہے۔ یہ چیزیں نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے محبت ہو۔ تو فرمایا کہ اب ان کو یہ اللہ اعزاز اور مقام دیں گے کہ اللہ ان کو اپنا سایہ عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور اس وقت تو اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہوگی، سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت کے سائے میں یہ لوگ رہیں گے جو آپس میں محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی آپس میں محبت ایک دوسرے سے کریں۔ ہمارا دین اسلام بھی محبت کا پیغام دیتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی محبت ہے۔ آج ہم نے دوسروں کے لیے نفرتیں دل کے اندر پال لی ہیں، دوسروں کے لیے نفرت ہے، عداوت ہے، بغض ہے، تکبر، کینہ۔ آج ہم دوسروں کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور کسی کے بارے میں دل میں عداوت رکھ لینا، کینہ رکھ لینا۔ ابھی شب قدر آئے گی، بڑی فضیلت والی رات ہے، اس رات کے اندر بھی ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ شب برات گزری ہے، 15 شعبان کی رات، آپس میں کینہ رکھنے والے، عداوت رکھنے والے، بلا وجہ ہی دوسرے سے نفرت ہے، یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، یہ اس طرح کی، اس کو کیا کہتے ہیں، خوبصورتی کیوں مل گئی، اس کو مال کیوں مل گیا۔ بھئی اللہ کی تقسیم پہ آپ کیوں نہیں راضی ہوتے؟ اللہ نے آپ کو تھوڑا دیا، اس کو زیادہ دیا، اس کو خوبصورت بنا دیا، آپ کو اللہ نے اس طرح بنایا ہے، تو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو۔ اللہ نے جو کیا ہے وہ بہتر کیا ہے، جس کے حق میں جو اللہ نے کر دیا ہے وہ بہتر تھا، اب ہم اس پہ راضی رہے۔ تو کسی کے بارے میں کینہ دل میں نہ ہو، عداوت نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس، میری یہ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ رات کو جب تم سویا کرو تو اپنے دل کو دوسروں کے بارے میں خالی کر کے، دوسروں کی عداوت سے، دوسروں کی نفرت سے خالی کر کے سویا کرو۔ یہ میری عظیم الشان سنت ہے، یہ میرا بہترین طریقہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، یہ عظیم الشان بہت بڑی سنت جو ہے، میرا یہ طریقہ جو ہے، یہ اسی سنت کے ساتھ، اسی کے ساتھ ہے کہ دوسروں کے بارے میں رات کے وقت جب تم لیٹو تو دل کے اندر سے سب کے بارے میں نکال کے سو۔ کوئی بھی اللہ کے بندے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، اگر کسی سے ہو بھی گئی ہے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کریں اور اس کے ساتھ محبت رکھیں، جو انسانیت کی بنیاد پہ ہے، مسلمان ہونے کی بنیاد پہ ہے، اپنے بھائی ہونے کے اعتبار سے ہے۔ کونوا عبادی اخوانا، فرمایا کہ اللہ کے بندوں بھائی بھائی ہو جو، انما المؤمنون اخوہ، قرآن کریم کا یہ ہمیں پیغام ہے کہ مسلمان مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو ہم بھی بھائی کسے کہتے ہیں؟ ایک ہی ماں کی اولاد، ایک ہی باپ کی اولاد ہے ہم سارے۔ آدم علیہ السلام ہمارے بڑے، اماں حوا ہماری بڑی اماں، تو ان کی ہم سارے اولاد ہیں، اس نسبت سے ہم سب ایک ہی ہیں۔ تو ہمیں تو یہاں تک سکھایا گیا ہے کہ کسی غیر مسلم کا بھی دل کے اندر تو ہو کہ یار یہ کافر ہے، اللہ کو نہیں مان رہا، اللہ کی کتاب کو نہیں مان رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہا، لیکن دل میں نفرت نہ ہو، اس کی ذات سے نفرت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آپس میں اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو اور ہمیں محبت نصیب فرمائے، الفت نصیب فرمائے، نفرتوں کو، عداوتوں کو اللہ تعالی ختم فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین،
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب تیرے عاجز مسکین بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں، یا اللہ ہم سب کی یا اللہ چھوٹی بڑی تمام خطاؤں سے درگزر فرما۔ آج تک جتنی کمی کوتاہیاں ہوئیں یا اللہ تو معاف فرما۔ یا اللہ آئندہ ہم سب کو نیکی والی، تقوی طہارت والی، قرآن و سنت والی یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآنی، ایمانی، اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کو اپنے گھر کے اندر یا اللہ خوشیاں نصیب فرما، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے یا اللہ چین سکون والی، اطمینان والی یا اللہ زندگی عطا فرما۔ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما۔ یا اللہ تمام دلی نیک تمناؤں کو، نیک ارادوں کو پورا فرما۔ آپس میں یا اللہ ہم سب کو الفتیں، محبتیں نصیب فرما، نفرتوں کو ختم فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ جو مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں یا اللہ سب کو صحت، تندرستی، عافیت والی، نیک اعمال والی لمبی زندگی عطا فرما۔ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر فرما، آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ہم سب کی اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں کے اندر یا اللہ جوان بچے بچیاں ہیں، والدین کو ان کے فرض عطا کرنے آسان فرما، جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان مقروض ہیں قرض سے ادائیگی کی صورتوں کو پیدا فرما، جو مظلوم ہیں یا اللہ ان کو ظالمین کے ظلم سے نجات عطا فرما، جو ناحق قید کے اندر ہیں یا اللہ انہیں رہائی نصیب فرما۔ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے آج تک جو مسلمان ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے بہترین باغ بنا، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے کو ہم سب کے لیے یا اللہ سفارشی بنا، اور اس بد دعا سے جو جبرائیل علیہ السلام نے کی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ دعا فرمائی، یا اللہ اس بد دعا سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے زندگی کا بہترین رمضان بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔